الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کتاب وضو کے بیان سے ہم حدیث مبارکہ سن رہے تھے طہارت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 148۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حفصہ محترمہ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ جو ہے احکام مختلف جس میں بتائے جا رہے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ منع کیا گیا ہے قبلہ کی طرف پشت یا جو ہے چہرہ کرنے سے قضائے حاجت کرتے ہوئے، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت تک یا تو قبلہ نہ بنایا گیا ہو خانہ کعبہ کو، اور یا ان کو دیکھنے میں مطلب غلط فہمی ہوئی ہو۔ البتہ یہ کہ احادیثیں ہیں تو جس طرح سے ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ آگے صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کرتے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی صحابی رسول تھے، یہ اپنا عمل بیان کر رہے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو ہم جو ہے آپ کے لیے پانی لے کے جاتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 151۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اچھا اس کے آگے جو ہے اسی سے ملتی جلتی ہی حدیث ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں جوتوں والے، پاک پانی والے اور تکیہ والے صاحب نہیں ہیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ کے عادات کریمہ کے بارے میں۔ اسی سے ملتی جلتی ہی حدیثیں آ رہی ہیں تو ان کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 152۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند میں نظر اور شاذدان نے اس حدیث کی شعبہ سے مطابقت کی ہے۔ انزا لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگاؤ، یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، کیونکہ ہماری دین میں دیکھیے کہ استنجے سے لے کر ہر چیز تک رہنمائی کی گئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، کیونکہ انسان کی زندگی کا ہر معاملہ دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جیسے کل ہم نے کچھ آداب سنے تھے کہ جب بھی یعنی قضاء حاجت کی جائے تو اس میں نہ قبلہ کی طرف پشت کی جائے، نہ چہرہ کیا جائے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ واش روم اسی اسٹائل میں بنائے جاتے ہیں۔ اب آج جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جب کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، یعنی جس برتن میں آپ پانی پیئیں، فار ایگزامپل کپ ہے یا کوئی پیالہ ہے، تو اس کے اندر آپ سانس نہ لیں، اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے قضاء حاجت کرتے ہوئے ہم جو ہے اپنی شرمگاہ یعنی بائیں ہاتھ سے دھوتے ہیں، تو یہاں کلیئرلی جو ہے منع بھی فرمایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہ ہاتھ لگایا جائے نہ ہی استنجا کیا جائے۔ تو یہ تو ویسے سب فالو کر ہی رہے ہوں گے آلریڈی، جس کو نہیں معلوم تھا تو آج پتہ چل گیا۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 154۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ تو یہ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ آگے یہ کہ قضاء حاجت کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس کے حوالے سے حدیثیں ہیں۔ اس حوالے سے پورے مکمل طہارت کے باب ہوتے ہیں۔ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے کس چیز سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کس چیز سے نہیں کی جا سکتی۔ تو اس حدیث میں کچھ ایسی چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں اس سے پاکی حاصل کروں، یا اس جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس کس چیز سے آپ جو ہے استنجا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی کتابوں میں ہر چیز کی مکمل پوری رہنمائی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو اس صورت میں آپ کس کس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ پتھر وغیرہ لانے کا کہا، اور ہڈی اور گوبر یعنی ایسی چیز اس سے منع فرمایا۔ تو یہ صحابی رسول نے جو ہے اس میں پھر آپ کی مدد فرمائی۔ تو یہ جو ہے طہارت کے حوالے سے یعنی اس میں بیان ہے۔ اس حوالے سے بھی مکمل باب لکھے ہوئے ہیں حدیثوں کے، آپ اگر کبھی پڑھیں کہ کس کس چیز سے یعنی ڈھیلے وغیرہ یا پتھر وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر مجبوری کی حالت ہے آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیزیں بھی زمین سے ہی بنی ہیں، جیسے زمین کی قسم سے ہی ہیں پتھر وغیرہ، تو ان سے آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہڈی اور گوبر کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اسی سے ہی ملتی جلتی حدیثیں آگے بھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ان بے شک الصفا صفا، والمروة اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کے نشانات میں سے ہیں۔ فمن پس جو حج حج کرے، البیت خانہ کعبہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی حرج، علیہ اس پر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإنا تو بے شک اللہ اللہ، شاکر علیم قدردان جاننے والا ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کچھ گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو بارضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اب یہ جو ہے حج کے اور خاص طور پہ عمرے پہ جو جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پہلے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یعنی 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ صفا مروہ ہمیں معلوم ہوگا 2 پہاڑ ہیں جہاں پہ ہماری حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں جو ہیں انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پھیرے لگائے تھے، 7 پھیرے پانی کی تلاش میں لگائے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے جو ہے وہاں سے زمزم کا چشمہ صحر و بیابان کے بیچ میں پھوٹ پڑا تھا، آج تک وہ نشانی وہاں موجود ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہے سب لوگ جو ہیں اس پاک پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں، زمزم سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کون؟ صفا اور مروہ،
اور جو کہ اس گھر کا حج یا عمرہ کرے۔ ذوالحجہ کی تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے ماسوا دوسرے کسی زمانے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے۔ جیسے کہ آج کل جو لوگ گئے ہیں وہاں وہ زیادہ تر حج کے لیے گئے ہیں، لیکن حج کے جو ایام ہیں یعنی کہ ذی الحجہ کی جو تاریخیں ہیں 8 سے 12 تک، 13 تک بھی کئی روایتوں میں، تو وہ ان کو جو ہے حج کی تاریخیں ہیں وہ، تو اس دوران جو اس گھر کا طواف کرے تو وہ حج کا یعنی زمانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے پورا سال لوگ جاتے ہیں تو وہ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، تو اس مقام پہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یعنی 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے استحان بنا لیے گئے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ یعنی کہ کیا ہے کہ لوگوں نے اس پاک جگہ کو جو ہے شرک سے یعنی کہ شرک کی گندگی سے جو ہے ناپاک کیا تھا۔ ہوا کیا کہ ان لوگوں میں جب جاہلیت پھیل گئی تو انہوں نے صفا پہاڑ پر بھی ایک بت رکھ لیا اور مروہ پر بھی ایک بت رکھ لیا، ان کا نام اساف اور نائلہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا کرتے کیا تھے، بس اس کے گرد طواف لگاتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی صحیح حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے، اور یہ کہ صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو یعنی ان کو اب یہ ڈر تھا کہ ہم جو یہاں کے صفا اور مروہ کے 7 پھیرے لگائیں گے تو گویا ہم کسی طرح کا شرک تو نہیں کر رہے، کیونکہ ظاہر اس جگہ کو ایک زمانہ جاہلیت میں ایک شرک سے بتوں سے خاص جو ہے مناسبت حاصل تھی، تو ان کو اس حوالے سے جو ہے سوال پیدا ہوا ان کے ذہن میں۔ نیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے صفا و مروہ صحیح بین الصفا والمروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اساف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب جو مدینہ کے لوگ تھے دیکھیے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا، جیسے کہ فرقے بن جاتے ہیں، تو ایسے زمانہ جاہلیت میں انہوں نے جو ہے بتوں میں بھی اپنے اپنے فرقے بنائے تھے۔ اب کچھ جو ہے اساف اور نائلہ بت کو مانتے تھے، کچھ جو ہے کچھ منات کو مانتے تھے، تو اس والے سے بتوں کے نام جو انہوں نے مشرکین عرب نے رکھے ہوئے تھے منات، اساف، نائلہ، تو جو منات کے ماننے والے تھے اساف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے تو وہ صفا و مروہ کے قریب بھی نہیں آتے تھے، تو اس وجہ سے ان میں ایک پہلے سے اختلاف بھی موجود تھا، یعنی جو مدینہ کے لوگ تھے جب ان میں جہالت تھی، تو انہی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کی قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے جو صفا و مروہ کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو بتلایا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔ تو اب جو ہے لوگوں کو ایک کوشچن تھا کہ کیا واقعی یہ کوئی چیزیں ہیں، صفا مروہ کی کوئی اہمیت ہے یا یہ زمانہ جاہلیت سے کوئی بدعت ہی تھی؟ تو اب ان کو کلیئر کیا گیا کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نہ کہ جو ہے زمانہ جاہلیت سے اس کو کچھ تعلق ہے۔ انہوں نے تو اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے اس چیز کو کوئی خاص یعنی نسبت اس کو قرار دے دی، اس پہ بت بنا دی اور اس کے وہ پھیرے کرنے لگے، تو بتایا جا رہا ہے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی دیکھیے کہ صفا مروہ ایک تو سنت جو ہے تازہ کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ کی، اور دوسرا یہ کہ وہاں سے جو زمزم کا پھوٹ پڑنا ہے، تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں انسان کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو بارضا و رغبت، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور رغبت کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو، ورنہ حکم بجا لانے کے لیے تو کرنا ہی ہوگا، یعنی کہ شاعر میں سے ہے، یہ کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو بتایا جا رہا ہے بہتر یہ ہے کہ دلی رغبت کے ساتھ اپنی تمام مکمل دلجوئی کے ساتھ یہ کرو، اس وقت کو یاد کرو، حضرت ہاجرہ کا وہاں دوڑنا پانی کے لیے، اس میں سے یعنی نشانیاں حاصل کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور وہ یعنی آج بھی ایسا یعنی جاری و ساری ہے کہ دیکھیے کہ کتنی سارے وہاں سے کتنے زمانے ہو گئے پانی نکالا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے مسلسل، وہاں پہ موٹریں لگی ہیں،
ڈھیروں ڈھیر دنیا لاکھوں کروڑوں وہاں جاتی ہے، ان کو پانی وہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جس لیول پہ وہ ہے اس سے وہ کم نہیں ہوا، کبھی نیچے نہیں آیا۔ پھر زمزم کے ساتھ ایسی خاصیت حاصل ہے کہ اس کو یعنی عام پانیوں سے ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ایسی چیزیں تھیں جو کہ عام پانی میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اس میں یہ بھی خاصیت ہے کہ اس کا ایک قطرہ جو ہے عام پانی میں نہیں ملا دیا جائے تو تمام میں وہ خوبیاں آ جاتی ہیں جو زمزم میں تھی۔ تو یہ یعنی اتنا خاص پانی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تم یہ جو ہے جو بھی کام کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، ورنہ حکم کے لیے، کیونکہ شاعر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے اور ایک واجبات میں سے ہے، تو یہ کرنا تو پڑتا ہی ہے۔ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات کھلی نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعد اس کے بعد کہ ما بینہ ہم نے واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، واولئک اور یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ اور جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درعا حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اب اس کے لیے جو حق کو چھپائے، اب اس میں علماء بھلے وہ کوئی بڑے سے بڑے عالم ہوں یا کوئی عام انسان ہو جو کہ حق کی بات اس کو معلوم ہے وہ اس کو چھپائے، جیسا کہ قرآن کے کئی سارے احکام ہیں جو کہ علماء آج بیان نہیں کرتے، اب ان کو زمانے کا ڈر ہے یا یہ کہ جیلوں میں ڈال جانے کا ڈر ہے یا ان کو خود اس حق پہ یقین نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے روشن تعلیمات و ہدایت نازل کی ہیں، تمام انسانوں کے رہنمائی کے لیے کی ہیں، اب کوئی جو اس کو چھپائے گا تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، یعنی وہ شخص لعنت کیا گیا ہے جو حق اس کو معلوم ہو اور وہ بیان نہ کرے لوگوں سے، وہ اس کو چھپائے یا کوئی اور بات بیان کرے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اب اس میں اس آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کے ربیوں اور ربعی اور مذہبی پیشوروں کو ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور عامہ خلاق تو درکنار خود یہود عوام کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ یعنی اب یہ علم چھپانا تھا۔ دیکھیے کہ جو ان کے عالم تھے یہودیوں کے، اب جتنا ان کو علم حاصل تھا وہ اس کو لوگوں تک نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ خاص طبقے نے جو ان کے ربعی تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، اس تک انہوں نے رکھا ہوا تھا، جو بس ان کے جو ہے ان کے گرجا گھروں عبادت گاہوں میں ہوتے تھے، بس انہی تک علم تھا۔ عوام کو اس علم کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جاہلیت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا تھا، اپنے قول و عمل سے، اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگتے۔ اب جو بھی ان میں ظاہرہ وہ انسان تھے، ان میں گمراہیاں پیدا ہوتی تھیں، آگے بھی ہم جا کے پڑھیں گے کہ انہوں نے گمراہیاں کیوں پیدا ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عام انسانیت کے رستے کو چھوڑ کے رہبانیت اختیار کی تھی، یعنی وہ ترک دنیا اختیار کرتے تھے، جس میں اپنے جسم پہ طرح طرح کی سختیاں جھیلنا، خود کو یعنی شادی سے دور رکھنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے دور رکھنا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی نیچرل چیزیں انسان کے اندر اس کی ضرورت کی پیدا کی ہیں، ان سے وہ دور رہتے تھے۔ جب اس میں بہت وقت گزر گیا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لیے ہیں، تو جب وہ ان چیزوں سے دور رہے تو پھر ان میں طرح طرح کے ایسے فتنے آ گئے، بہت طرح طرح کے فتنے پھیل گئے، طرح طرح کی ان میں غلط چیزیں آ گئیں، ان میں یعنی بہت زیادہ گمراہی پھیل گئی، ضلالت پھیل گئی، بدعت پھیل گئی۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کوئی کرتا اور بتاتا کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے، انہوں نے اس کو رنگ دینا شروع کر دیا، دین کا ہی رنگ بنا لیا۔ آج بھی کئی سارے فرقے جو یعنی گمراہیت کو یعنی ایسی ایسی رسمیں کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں جس کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، اور پھر اس کو یعنی اس کو جواز اس کا دین سے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ فلاں سے ثابت ہے، حالانکہ اس کا قرآن و حدیث سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔
اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے ثبوت کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مار کی طرح اسے چھپا رکھے۔ یعنی اب علم جو ہے کسی کا یعنی کسی کی ملکیت تو نہیں ہے، علم تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو پھیلایا جائے، اس کو دوسرے تک بتایا جائے۔ جیسے کہ آج ہم دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیلی سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی عمل کی چیز ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم استنجا وغیرہ کے، وضو وغیرہ کے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پیچھے بہت ساری چیزیں، باتیں سیکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں پڑھی ہیں، ہم نے علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے کافی ساری حدیثیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے ہم الحمدللہ جیسے سورہ بقرہ کی ہم تفسیر وغیرہ پڑھیں، کافی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہوں گے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے ہم اسے دوسروں تک پھیلائیں، ہم دوسروں تک یہ علم دیں، کیونکہ یعنی علم جو ہے یعنی ایسی روشنی ہے کہ پھیلانا، اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے رہیں، جیسا کہ ہمیں حق آیا ہے ہم ویسے ہی لوگوں سے بیان کریں، اور جو ہے برائی سے منع کریں۔ آیت نمبر 160، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، تابوا جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور واضح کیا، فَأُولَٰئِكَ بس یہی لوگ ہیں، اتوب میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وَأَنَا اور میں، التواب الرحیم معاف کرنے والا ہوں، اور رحیم رحم کرنے والا ہوں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو اب اس جو ہے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں بہت شدید لعنت فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ نہ صرف میری لعنت بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس شخص پر جو حق کو چھپائے، لیکن بتایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد جو اصلاح کر لے، جو ہے صحیح راستے کو پہچان لے اور پھر اس کو واضح طور پہ بیان کرنے لگے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یعنی ہمیشہ ہی پکڑے رکھے گا، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جو اپنی روی سے باز بھی آ جائے، اپنے عمل بھی درست کر لے، تو اب جو کچھ چھپاتا تھا اسے بیان کرنے لگے، اب وہ لوگوں کو حق بیان کرنے لگے۔ جیسا کہ کئی سارے یہودی علماء تھے جنہوں نے دین قبول کیا اور پھر کلیئرلی بیان بھی کیا لوگوں سے، اور اسی طرح سے آج بھی کئی سارے لوگ ہیں جو کہ کرتے ہیں۔ ہر دور میں اسلام کا ریورٹ ریٹ یعنی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ لوگ جو ہے جس مذہب میں شامل ہوتے ہیں، ریورٹ کرتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی یعنی اپنی روی سے باز ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، جو چھپاتا تھا اسے بیان کرے، تو اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ التواب الرحیم ہے۔ اب یہ اللہ کا خاص نام ہے، دیکھیے کہ ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ التواب بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم فرمانے والا۔ تو رحیم ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا جو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، ابھی ایک اور نام آیا التواب، بہت معاف کرنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے اسماء الحسنی ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں کا یعنی ہم جب دعا مانگیں، توبہ مانگیں، معافی مانگیں، تو آپ التواب کر کے بلائیں، العفو کر کے بلائیں، یا غفور یا رحیم کر کے بلائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے، تو کئی ایسے نام ہیں جو کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے انسان مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی تفسیر میں سنا، جو بھی ہم نے حدیث مبارکہ میں سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم اپنا سیشن اینڈ کر دیتے ہیں۔